کہ ایسے فتنوں کے دور میں فتوے لگانا، کسی کو جنتی کہنا، کسی کو جہنمی کہنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فتنوں کے وقت ان کی زندگی میں کیا طرز عمل تھا؟ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر اعتبار سے بڑے محتاط تھے، بالکل بہت زیادہ محتاط تھے اور سمجھدار تھے، معاملہ فہم تھے، دین اسلام کا فہم رکھنے والے تھے، اور ڈائریکٹ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لی تھی۔ تو اس وجہ سے فتنوں کو وہ سمجھتے بھی تھے اور فتنوں سے نکلنے کے لیے وہ بڑا محتاط راستہ اختیار کرتے تھے۔ جیسا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ سبائیوں کا فتنہ آیا تو انہوں نے دیکھیں اس فتنے کو کیسے ہینڈل کیا۔ اب دیکھیں جب لوگ تلواریں لے کے کھڑے ہیں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ اور صبر دیکھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے نا تب تک جو ہے نا میرے درپیش رہیں گے جب تک میں حکومت چھوڑ نہیں دیتا یا یہ مجھے شہید نہیں کر دیتے، تو جب ان کو یہ یقین ہو گیا تو انہوں نے اپنے لیے تلوار کو اٹھانا پسند نہیں کیا اور انہوں نے صحابہ کرام کو بھی اس فتنے سے بچایا۔ کس طرح کہ صحابہ کرام کو حکم نہیں دیا کہ وہ ان سے لڑائی کریں اور وہ جو ہے نا وہ تلوار نکالیں، اور جو تلوار دین اسلام کے لیے اٹھی تھی وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں اپنے لیے اٹھانا اس کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی فتنہ آیا اور کس طرح جو ہے نا وہ انہوں نے فہم و فراست سے کام لیا کہ اپنی جو ہے نا وہ شہادت انہوں نے پیش کر دی ہے لیکن صحابہ کرام کو فتنے سے بچا لیا۔ اسی طرح بعد میں جو خوارج کا فتنہ آیا جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے درمیان جو ہے نا وہ جنگیں بھی ہو گئیں، جنگ صفین ہو گئی اور جنگ جمل ہو گئی اور دیگر جو ہے نا وہ صحابہ کرام کے درمیان اختلافات ہو گئے۔ اس کے پیچھے خوارج تھے اور اس کے پیچھے جو ہے نا عبداللہ بن سبا یہودی کی نسل تھی، انہوں نے جو ہے نا وہ بہت سارے انتشار اور اختلاف کو ہوا دی اور انہوں نے جو ہے نا وہ بہت سارے فتنوں کا جو ہے نا وہ آغاز کیا۔ تو بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جو ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے انہوں نے جنگل کا جو ہے نا وہ رخ کیا، جنگل میں نکل گئے، اپنے جانور لے کے جنگل میں نکل گئے۔ بہت سارے صحابہ الگ تھلگ ہو گئے، انہوں نے اپنی زبان کو بالکل جو ہے نا وہ خاموش کروا دیا کہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے، کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ فتنے ہیں اور ان سے بچاؤ جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے تو وہ بالکل ان سے الگ تھلگ ہو گئے، لڑائی سے بھی الگ تھلگ ہو گئے، فتنوں سے بھی الگ تھلگ ہو گئے، اور انہوں نے اپنے ایمان اور دین کو اس طرح بچایا جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی کی تھی کہ اگر ایک وقت آئے گا کہ وہ انسان بڑا ہی خوش قسمت ہوگا اور وہ انسان جو ہے نا جو اپنے دین کو لے کے اور اپنی جو ہے نا وہ مال کو لے کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے گا اور وہاں جا کے وہ زندگی گزارے گا، اپنے دین کو بچائے گا، اپنی عزت کو بچائے گا، اپنے ایمان کو بچائے گا۔ تو صحابہ کرام نے اس حدیث پہ عمل کیا، بہت سارے صحابہ کرام ان فتنوں سے الگ تھلگ ہو گئے۔ فتنوں کے وقت لوگوں پر حکم لگانا، کافر کہنا، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں بہت سارے مسلمان ہیں جو آپس میں دست و گریباں ہیں، بالکل آپس میں جو ہے نا وہ جنگ و جدال میں ہیں، تو ایسے وقت میں کسی کو کافر کہنا، کسی کے اوپر جو ہے نا وہ حکم لگانا، اگر آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو آپ کو رہنمائی یہ ملے گی کہ آپ خاموشی کا راستہ اختیار کریں، آپ جو ہے نا اپنی زبان کو بند کر لیں۔ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ دونوں طرف سے مسلمان لڑ رہے ہوتے ہیں، بعض جگہ پہ جو ہے نا وہ دینی معاملات ہوتے ہیں، بعض جگہ پہ سیاسی معاملات ہوتے ہیں، بعض جگہ پہ ذاتی معاملات ہوتے ہیں، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اور جو تیسرا بندہ ہوتا ہے، دیکھنے والا ہوتا ہے، وہ جو ہے نا جج بن کے ان کی جو ہے نا ان کے اوپر حکم لگاتا ہے، کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، ان میں جو ہے نا وہ کوئی کسی کو شہید کہہ رہا ہے، کسی کو جو ہے نا وہ جہنمی کہہ رہا ہے، کسی کو کوئی جنتی کہہ رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں جب فتنوں کا دور ہو اور مسلمان آپس میں جو ہے نا وہ جنگ و جدال کا شکار ہو جائیں اور آپس میں لڑیں، تو پھر جو ہے نا جو بات مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو بالکل خاموشی والا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ صحیح۔ ہاں کفر اسلام کی جنگ ہو تو کلیئر ہے بھائی، مسلمانوں کا ساتھ دیں آپ، کافروں کا ساتھ نہ دیں اور مسلمانوں کی مدد کریں ہر اعتبار سے۔ لیکن جب آپ دیکھیں کہ جس معاملے میں لڑ رہے ہیں مسلمان ہیں اور دونوں طرف مسلمان ہیں، جس معاملے میں لڑ رہے ہیں وہ کلیئر نہیں ہے، دونوں کا موقف کلیئر نہیں ہے،
نہ جو ہے نا ادھر والوں کا نہ ادھر والوں کا موقف کلیئر نہیں ہے، یا اگر موقف کلیئر ہے تو اس میں جو ہے نا ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ غلط کون ہے اور صحیح کون ہے۔ تو ایسے حالات میں انسان اگر خاموش رہے تو اس میں انسان کی سلامتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں رہنمائی بھی فرمائی ہے، اپنی زبان کو جو ہے نا وہ بند رکھو اور اپنے گھر میں جو ہے نا وہ زندگی گزارو، تو اور اپنی غلطیوں پہ اور گناہوں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حضور آنکھوں سے آنسو بہاؤ۔ تو یہ جو راستہ ہے نا یہ بڑا انسان کے لیے بہترین راستہ ہے، مبارک راستہ ہے، اور اگر انسان الگ تھلگ ہو جائے گا تو انسان بہت ساری چیزوں سے اپنا بچاؤ کر لے گا، اپنے دین کو بچا لے گا، اپنی عزت کو بچا لے گا، اپنے اعمال کو برباد ہونے سے وہ بچا لے گا۔ تو اس لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ایسے فتنوں کے دور میں فتوے لگانا، کسی کو جنتی کہنا، کسی کو جہنمی کہنا، اور کسی کو غلط کہنا، کسی کو صحیح کہنا، جبکہ دونوں طرف مسلمان ہیں، تو میرے خیال کے مطابق یہ درست نہیں ہے، واللہ تعالی۔ موجودہ دور میں سوشل میڈیا فتنوں کے پھیلاؤ میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں، سوشل میڈیا کا کردار ہر معاملے میں اہم ہے۔ اگر سوشل میڈیا مثبت کردار ادا کرے تو معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں بہتر لائی جا سکتی ہیں، اور اگر سوشل میڈیا جو ہے یہ منفی اور نیگیٹو جو ہے نا کردار ادا کرے تو معاشرے میں بہت ساری برائیوں کو جو ہے نا وہ فروغ دیا جا سکتا ہے۔ تو میڈیا کو چاہیے کہ اگر اس طرح کے فتنے ہیں اور اس طرح کی لڑائیاں ہیں جس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ موقف کس کا صحیح ہے، صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ میڈیا ہر بات کو اچھال دیتا ہے، بغیر تحقیق کے اچھال دیتا ہے، اور بغیر صحیح غلط کا جو ہے نا وہ موازنہ کیے جیسے خبر ملی بس اپنے چینل کو آگے لانے کے لیے اس کو پھیلا دیتا ہے۔ تو میڈیا کو ایسے نہیں چاہیے، میڈیا کو ایسے نہیں چاہیے، میڈیا کو چاہیے کہ ہر نیگیٹو جو بات ہے اس کو دبا لے، اس کو پھیلا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، مثال کے طور پہ اگر ایک جگہ پہ کسی کی عزت کو نیلام کیا جاتا ہے، اب ٹھیک ہے، اس کا رائٹ ہے کہ جو ہے نا وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، وہ قانونی جو ہے نا وہ چارہ کوئی اختیار کرے اور وہ اپنا بدلہ لے یا اپنا دفاع کرے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن میڈیا کیا کرتا ہے؟ میڈیا اس خبر کو اتنا ہائی لائٹ کرتا ہے، اتنا ہائی لائٹ کرتا ہے کہ وہ جس بندے سے متعلق وہ خبر ہوتی ہے اس کو معاشرے میں بدنام کر دیا جاتا ہے، اور زندگی بھر اس کو جو ہے نا وہ سر اٹھانے کے قابل جو ہے نا وہ نہیں چھوڑا جاتا۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، نیگیٹو بات جو ہے نا اس کو دبا لینا اور پازیٹیو جو بات ہے اس کو معاشرے میں پھیلانا، لوگوں تک پہنچانا، میڈیا کو چاہیے کہ ہمیشہ یہ کردار ادا کرے۔